ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایشو ہے ریگولیشن والا، ڈی ریگولیشن آپ نے کر دی، جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کردار پھر اوورآل اس کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک رہے گا، کیونکہ یہی لوگ اس کو مینج کریں گے ڈیمانڈ سپلائی کو، تو پھر ایسا نہ ہو کہ بیچارے غریب مزید پھنس جائیں اس چنگل میں۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے، اور اینگل یہ ہے کہ اس وقت جو سبسڈیز مختلف دی جاتی رہی ہیں، کیا وہ ڈائریکٹلی دیہی علاقے کی غربت کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوئیں؟ ہم سبسڈی دے رہے ہوتے تھے اربن کنزیومر کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، چلے کوئی ایک طبقہ جو ہے وہ تو خوش رہے، یا تو اربن کنزیومر کو سستی چیز ملے یا دیہاتوں میں غربت ختم ہو، نہ رورل ایریا سے پاورٹی ختم ہو رہی ہے، نہ آپ کے اربن کنزیومر کو چیز سستی مل رہی ہے۔ سبسڈی کا سارا فائدہ جو ہے وہ شوگر مل مافیا لیتی چلی جا رہی۔ جیسے لیٹن امریکہ میں وہاں پہ کافی بیرنز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کافی گروورز ہیں وہ پوری دنیا اس کے ملک کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ کہنا غلط ہے پاکستان میں کہ پاکستان میں جو شوگر بیرنز ہیں وہ موجود ہیں؟ کون سی پارٹی ہے جس میں کہ آپ کے شوگر مل اونرز جو ہیں وہ نہیں بیٹھے ہوئے؟ جب آپ کو باہر پوری دنیا میں شارٹیج ہوتی ہے اس وقت اچھا ریٹ مل رہا ہوتا ہے، یہاں سے سبسڈی لے کے باہر ایکسپورٹ کر دیتے ہیں۔ آج اگر ریٹ بڑھا ہے تو کیا پاکستان میں چینی کی کمی ہے؟ نوید قمر صاحب آن ریکارڈ پرسوں بھی وہ کہہ رہے تھے کمیٹی میں پارلیمنٹ میں کہ جی چینی کی قلت جو ہے وہ نہیں ہے، یہ حکومت کو بلیک میل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو یا تو نا کہ چینی یہاں پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس طرح کے اگر سسٹم کو ہم غریبوں کے نام پہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ادروائز میں خود ایک دیہاتی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے اس وقت ایک کاشتکار ہونے کے ناطے کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ مجھے کھاد سستی مل رہی ہو، مجھے یہ چاہیے کہ مجھے بیج سرٹیفائڈ مل رہا ہو، مجھے یہ چاہیے کہ مجھے پانی جو ہے اس کے لیے اگر ڈیزل ہے یا جو بھی ہے یا اس کا بل ہے وہ سستا مل رہا ہو، مجھے اچھی ورائٹیز چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ میرے اس لیے چاہیے کہ میں گاؤں چھوڑ کے میرے جو ہیں نوجوان وہ آ کے شہروں میں محنت مزدوری کے لیے سلمز میں آ کے وہ نہ بیٹھیں۔ اب آپ بتائیں کہ جو اگلی نسل ہے وہ کتنی ایسی ہے جو کہ دیہاتوں میں اس وقت کاشتکاری کر کے اپنا گزارا کر پا رہی ہے، اور اگر وہ نہیں گزارا کر پا رہی تو یا آپ زمین ٹھیکے پہ دیتے ہیں یا آپ ایبسینٹی لینڈ لارڈ بٹھاتے ہیں جن کو کہ کچھ ایک فکس انکم چاہیے، باقی ان کو ساؤتھ پنجاب میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے۔ تو تھوڑا سا ہمیں سیگریگیشن بالکل صحیح ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور اہم سوال جو اب زیر بحث ہے میڈیا کے اوپر، یہ جو آئل پرائسز بڑھانے کا میکنزم ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ جسٹیفائڈ ہے، ان جسٹیفائڈ ہے؟ حکومت ظاہر ہے اس کی اپنی مجبوریاں ہیں، آپ نے ملک چلانا ہے، آپ کو ٹیکسز چاہیے، یہ ایک آسان ذریعہ مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے آپ پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر ٹیکسز شامل ہیں، جتنا بھی آپ نے پیٹرول ڈلوانا ہے بحالت مجبوری آپ کو ڈلوانا ہی ہے۔ تو اس کو کس طرح آپ بہتر انداز سے حکومت کر سکتی ہے تاکہ لوگوں کے اوپر اس کا اس طرح اثر نہ پڑے جس طرح موجودہ حالات میں پڑتا ہے؟ آئل پرائسز بڑھتی ہیں، اگلے دن ہی آپ کا کرایوں کا جو ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بڑھاوت ہو جاتی ہے، سبزی والا سبزی کا ریٹ بڑھا دیتا ہے، کسی دکان پہ جائیں، کسی بھی جگہ کے اوپر جائیں، وہ کہتے ہیں بھیا تیل کی قیمت بڑھ گئی ہے، ساری جو ہارڈ ویئر سے لے کے جو ہے پھل فروٹ تک سارے جو ہے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو اس کو کس طرح مینج کیا جا سکتا ہے اس انداز سے؟ جی گمن صاحب دیکھیے، اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، پاکستان میں وہ 2 سے 3 ہفتے کے بعد ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ آج ہم جو تیل استعمال کر رہے ہیں یہ وہ تیل ہے جو تقریباً 3 ہفتے پہلے کی قیمت پہ امپورٹ ہوا تھا۔ اگر 3 ہفتے پہلے تیل کی قیمت بڑھی تھی تو اس کا جو اثر ہے وہ ہمیں آج پڑے گا۔ جیسے آپ دیکھیں جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی، تیل جو تھا عالمی منڈی میں وہ $80 کی لمٹ بھی کراس کر گیا تھا۔ پاکستان میں اس کا ریٹ اگلے دن چینج نہیں ہوا تھا کیونکہ اس وقت ایک 3 ہفتے پہلے کا جو تھا کروڈ آئل وہ آیا ہوا تھا اور اس کو استعمال کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ لیگ کے ساتھ آتا ہے۔ ابھی جو قیمتیں پرسوں بڑھی ہیں اس میں ایک میجر امپیکٹ تو وہ پیریڈ ہے جس میں کہ تھوڑے عرصے کے لیے شکر ہے کہ وہ جنگ جو تھی وہ جلدی ختم ہو گئی۔ بدقسمتی سے وہ ایک طرفہ جنگ تھی اور اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھی خوش قسمتی سے۔ تو آپ کا تیل جو عالمی منڈی میں قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ
डिस्टर्ब नहीं हुई। मैं तवक्को ये करता हूँ कि ये कीमतें उसी लेवल पे वापस आनी चाहिए जैसे जिस लेवल पे ये 1 जुलाई को थी। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बरकरार रहती हैं, क्योंकि 1 जुलाई को ऑलरेडी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और वो जो कार्बन टैक्स जो लगना था 2.5 रुपये पर लीटर, वो लग के वो कीमतों में इजाफा हुआ था। अब इसमें ईरान और इसराइल जंग का जो इम्पैक्ट है वो भी पास ऑन हुआ है, जो कि शायद अभी अगले 15 वाड़े में तो चले, लेकिन उसके बाद वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो कीमतें दोबारा से अब $68 पर बैरल पे जो है। बिल्कुल सही है। हसन मेरे साथ हैं, वो सवाल करना चाह रहे हैं आप। सर पहली बात तो ये है कि मैं सुन रहा था मिनिस्टर साहब कहीं बोल रहे थे कि भाई 2 रुपये जो है वो करेंसी जो है वो डॉलर जो है के मुकाबले में मजीद कमज़ोर हुई है, तो ये उसका भी इम्पैक्ट जो है इसके ऊपर आया है। लेकिन सुराई साहब ये बताइएगा कि देखिए बहुत से ममालिक जो हैं वो ऐसे हैं जहां से आप ले सकते हैं, यानी सस्ता जो है वो तेल खरीद सकते हैं, लेकिन हम उस तरफ तवज्जो नहीं देते। अब जिस तरह वेनेजुएला है, वेनेजुएला में रिलायंस जो है वो बैठा हुआ है वहां पर, जो इंडिया की कंपनी है, और वहां से वो यानी बहुत सस्ते निरखों के ऊपर जो है वो लेकर आते हैं, ऑयल पाकिस्तान लेकर आते हैं, सॉरी इंडिया लेकर जाते हैं। हमारा जो है इस तरफ तवज्जो ही नहीं है, या हमारे पास फंडिंग नहीं है, या हमारी कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। क्या वजूहात जी हैं? जिस तरह इंडिया जो है वो ईरान से भी लेता है पेट्रोल, क्रूड ऑयल, तो हम इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं कर रहे? देखिए उसकी एक बुनियादी वजह, और बुनियादी वजह यह है कि अगर तो मुझे नकद लेना हो तो मैं जाके यहाँ से मर्जी ले लूँ। अगर मुझे उधार पे कुछ चीज़ लेनी है तो मैं कहाँ जाऊँगा? उसी दुकानदार के पास जाऊँगा जो मुझे उधार देता है। वरना जो है किसी और के पास जाऊँ जो मुझे उधार नहीं देता, तो कहेगा पैसे यहाँ तो ले लो, नहीं है तो बच जाओ। तो अब हम तो सऊदी अरब से डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं, कतर से डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेते हैं, यूएई से हम बात कर रहे होते हैं डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेने की, कि तेल दे दो, कीमत जो है वो बाद में देंगे। तो आप जिन ऑप्शंस की बात कर रहे हैं वो ऑप्शंस वाकई वैलिड हैं, लेकिन वो सूरत में वैलिड है अगर मेरी जेब में इतने पैसे हों कि मैं एडवांस में पेमेंट किए जा रहा हूँ और मैं उसका फायदा उठा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया।